تلاوت فرما کر تمام مأمومین خاص طور سے صاحب خانہ کے جتنے بھی عزیز و اقارب اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کی ارواح کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وخیر ناصر ومعین، اما بعد فقد قال لقمان الحکیم علیہ السلام یا بنی اذا دعتک القدرۃ علی ظلم من هو دونک فاذکر قدرۃ اللہ علیک۔ دیکھیں چونکہ وقت بہت ہی کم ہے، میں بہت زیادہ نہیں، چونکہ دیر میں یہ پروگرام شروع ہوا تھا، لیکن اس حدیث کو پیش کرنے کا ایک مقصد ہے کہ حالات حاضرہ کے اعتبار سے بھی کچھ پیغام ہو جائے، ہماری زندگی کے عنوان سے بھی ایک پیغام رہے، اور اخلاقی عنوان سے بھی کچھ میسیج رہے۔ سب سے پہلے ایک عنوان ہے، جا کے آپ دیکھیے گا، صرف اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ لوگ بھی متوجہ رہیے گا۔ آج کل ولیوں کو، اولیاء کو، پیروں کو، ان سب چیزوں کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کا سہارا لیا جا رہا ہے، اور ان میں سے ایک طریقہ یہ ہوا ہے جو ثابت کرنے کے لیے پیش کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ قرآن میں سورہ لقمان ہے، جناب لقمان کا تذکرہ ہے۔ لقمان نہ نبی ہیں، لقمان نہ امام ہیں، لقمان نہ رسول ہیں، تو یہ کون ہے؟ یہ ولی ہیں۔ تو اس عنوان سے یہاں پر آنے کے بعد گفتگو ہوتی ہے تو تھوڑا سا اس پر غور کیجئے گا کہ کہیں غلط ٹریک پر نہ چلے جائیں اور ہم ہر بابا اور ہر ولی کو ثابت کر بیٹھیں۔ ایک مرحلہ ہے نمائندہ الہی تذکرہ، اور خدا کی بارگاہ میں جب انسان اپنے وجود کو پاکیزہ بنا کر پیش کرتا ہے تو خدا اپنی پاکیزہ کتاب میں اسے جگہ دے دیتا ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ ہم صرف عنوان ولی جو ہمارے ذہن میں، چونکہ دیکھیے آج کل ہوتا کیا ہے، مشکل یہ ہو رہی ہے، ہم نے لفظ کو لغت سے ہٹا کر ہمیں جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ معنی لینا شروع کر دیا ہے۔ جو حقیقی کانسیپٹ ہے وہ اگر ولی سمجھنا ہے، اولیاء کی بات کرنا ہے، تو اللہ نے دو طرح کے ولی بنائے ہیں اور بتائے ہیں۔ ایک اولیاء وہ ہیں جو نورانیت کی طرف لے جاتے ہیں، تاریکی سے نکالتے ہیں، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جو بھی تاریکی سے نکال کر نورانیت تک لے جائے گا وہ لائق احترام ہے، اس کا احترام کریں گے۔ اور کچھ اولیاء وہ ہیں کہ جو نورانیت سے نکال کر تاریکی کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ اولیاء احمد طاغوت پڑھا ہے، قرآن میں ہے، پھر ایسوں پر ہم لعنت کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اسی کے مستحق ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے لیے کوئی اور معیار، تیسرا معیار ہے ہی نہیں، صرف اور صرف دو ہے۔ اور اس کو علم فلسفہ میں یا علم منطق میں یا علم بلاغت میں جا کے آپ دیکھیں، کہتے ہیں جب دو راستہ ہے تو ایک کی نفی کر دیجئے تو دوسرا ہی بچتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ خیر، مجھے گفتگو صرف اور صرف بہت زیادہ نہیں، 2-3 منٹ کے اندر تمام کر رہا ہوں۔ جناب لقمان نے اپنے بچے کو وصیت کرتے ہوئے اور سمجھاتے ہوئے کہا ہے، تو یہاں تو ایک فریضہ ہو گیا ہے، ہر باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو بٹھائے اور اچھی باتوں کی جانب متوجہ کرے۔ جناب لقمان کا آپ جا کے دیکھیں، پورا سورہ موجود ہے جس میں اپنے بیٹے کو مخاطب کرتے ہوئے بہت سی باتیں کر رہے ہیں کہ بیٹا یاد رکھو، ان الشرک لظلم عظیم، یہ حقائق ہے جس کی جانب متوجہ ہے۔ تو اب ایام فاطمیہ آ رہے ہیں، ہمیں اپنی اولاد کو بتانے کی ضرورت ہے، بیٹا ظلم کسے کہتے ہیں، ظالم کون ہے، تاکہ پتہ ہونا چاہیے کہ در زہرا کو توڑنے والے ایسے افراد ہیں، زہرا پر ظلم کرنے والے ایسے ظالم ہیں جن کے لیے معافی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ تو یہاں پہ کہہ رہے یا بنیا، اے میرے بچے، یہ بھی عربی گرامر کے اعتبار سے آپ دیکھیے تو بڑی لطافت کے ساتھ اللہ نے اس کلام کو، یا جو ہے اللہ کے ولی نے پیش کیا ہے۔ یا بنیا قرآن میں بھی آیا ہے، یا بنیا کہہ کے اس طریقے سے جناب لقمان نے یہاں پر بھی کہتے ہیں بچوں سے اپنا رابطہ محبت کے ساتھ قائم کرو۔ کس سے؟ محبت کے ساتھ۔ ایک بات آپ غصے میں بھی کہہ سکتے ہیں، اور ایک بات ناراضگی میں بھی کہہ سکتے ہیں، ایک بات پیار سے بھی کہہ سکتے ہیں۔ پیار کے ساتھ کہنے کا جو اثر ہے
اس میں احترام بھی بڑھتا ہے، ماں باپ کا اپنی اولاد سے رابطہ بھی مضبوط ہوتا ہے۔ لہذا یا بنیا، آپ اس کو میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن میں بھی اور اس کے بعد پھر جو ہے احادیث میں بھی جائیے دیکھیے، یہاں تک کہ حدیث قصہ ہم پڑھتے ہیں، بی بی یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے دل کی چین، اس طریقے سے خطاب کرنا بتاتا ہے کہ بچوں سے گفتگو کرنے کا انداز آنا چاہیے۔ اور یہ کب ہوگا؟ دریال محمد سے ہمیں ملے گا۔ یا بنی اذا دعتک القدرت، جب تمہیں قدرت دعوت دے، اعلی ظلم من ہوا دون، کس کی جانب؟ ظلم کرنے کے لیے، دون کہتے ہیں کمتر کو، جو آپ کے نیچے ماتحت کام کر رہے ہیں۔ یعنی آپ کو قدرت آ جائے تو بعض موقع پہ ہوتا ہے میں حاکم ہو گیا ہوں تو اب میں جو چاہوں وہ کر لوں۔ اذا دعتک القدرت، قدرت تمہیں بلائے کہ تم اپنے سے نیچے والوں پہ کیا کرو؟ ظلم کرو، تو تمہیں فارمولہ دے رہے ہیں کہ ایسے سے بچنے کا طریقہ کیا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے، یہ فارمولے ہی کے لیے میں نے اس بات کو شروع کیا۔ بعض موقعوں پر ہوتا ہے کہ گناہ سے ہم کیسے بچیں، تو کہا گناہ سے بچنے کا ایک بہترین فارمولہ یہ ہے، جو بھی gناہ کا تصور آئے اس کی سزا سوچ لیجئے کہ خدا نے اس کے لیے سزا کیا بیان کی ہے۔ کیا کیا ہے؟ جس دن یہ ذہن میں آ جائے گا فوراً آپ کو اپنے آپ کو بچاتے ہوئے محسوس کریں گے۔ لہذا اس میں بھی فارمولہ یہی دیا ہوا ہے کہ جب تمہاری قدرت، یا یوں کہ قدرت کے نشے میں آ جاؤ، پھر کوئی کچھ نہیں ہے، ظلم کی طرف جانے لگو، تو پھر طریقہ کیا ہے؟ فَاذْكُرْ قُدْرَةَ اللَّهِ عَلَيْكَ، تو تم اللہ کی قدرت کو اپنے اوپر تصور کر لو کہ تم جب قدرت رکھتے ہو تو جو چاہو گے کرو گے، تو تم پر بھی ایک حاکم ہے، تم پر بھی ایک قدرت رکھنے والا ہے۔ وہ قدرت رکھنے والا کون ہے؟ خدا ہے۔ لہذا جیسا کرو گے ویسا ہوگا۔ لہذا اب یہاں پہ ہم کو تصور، یہ سب چونکہ میں بات کو بڑھانا نہیں چاہ رہا ہوں، ورنہ آپ دیکھیے قدرت کس کو کہاں ملتی ہے۔ کبھی باپ ہونے کے عنوان سے اولاد پر قدرت مل جاتی ہے، کبھی شوہر ہونے کے عنوان سے زوجہ پر قدرت حاصل ہو جاتی۔ یہ تمام چیزیں ہیں جہاں پر بھی کبھی اس طریقے کا تصور آ جائے کہ نہیں یہ قدرت میری ہے، میں جو چاہوں، نہیں، اللہ کی قدرت کو یاد رکھو۔ جب قدرت خدا یاد رہے گی تو ہمیشہ حکم اسلامی کے تحت زندگی گزاری جائے گی، پھر بچوں کے حقوق بھی ادا کیے جائیں گے، بزرگوں کا خیال بھی رکھا جائے گا، اور قدرت کا غلط استعمال نہیں کیا جائے گا۔ لہذا آپ دیکھیے آل محمد سے بڑھ کر کہیں قدرت تھی، لیکن انہوں نے ہمیشہ، چونکہ قدرت بھی خدا کی دی ہوئی ہے، لہذا اس کا استعمال بھی لوگوں کو ظلم سے بچانے کے لیے کیا ہے۔ لیکن جن کے پاس قدرت آ جاتی ہے، پھر ایسے مرحلے میں جن کا رابطہ خدا سے نہیں ہو پاتا ہے، تو پھر نہ ان کے نگاہ میں بچے رہ جاتے ہیں، نہ ان کی نگاہ میں عورتیں رہ جاتی ہیں، نہ انسان، بلکہ جانوروں سے پس سمجھ کر آج ایک انسان ایک جانور کو ذبح کرتے ہوئے بھی اس کا دل پسیج جاتا ہے، لیکن آج بچوں کو اس طریقے سے مارا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج قدرت ہے۔ اگر ان کو سمجھ میں آ جائے کہ قدرت خدا ہے تو پھر کبھی ظلم نہیں ہوگا۔ اور یہی چیز اگر تصور میں رہی ہوتی ان تمام افراد کو جنہوں نے ظاہری طور پر تھوڑی دیر کے لیے قدرت اپنے ہاتھ میں لینا چاہی تھی، اس مرحلے پر پہنچے کہ ایسی بے احترامی کی ہے کہ در سیدہ پر آ گئے، اور آنے کے بعد ایسا ظلم کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ در سیدہ پر اور زہرا کے مقابلے میں آنے والا پھر وہ خدائی نمائندہ نہیں ہو سکتا ہے، خدا کا ماننے والا نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ خدا کے مقابلے میں آنے والا ہو جاتا ہے۔ پھر وہ ایسا ظالم ٹھہراتا ہے کہ سیدہ اس دنیا سے جاتی ہیں، لیکن اگر معافی بھی مانگنا چاہتے ہیں تو سیدہ نے اپنے چہرے کو اور اپنے رخ کو موڑ لیا، اور شہزادی جس سے اپنا چہرہ موڑ لے پھر وہ لائق احترام نہیں ہوا کرتا ہے۔ بارالہ تجھے واسطہ اس ذکر کا، شہزادی کا، مظلوموں کا، حامی مظلوم امام زمانہ کا واسطہ ہے۔ تمام شیعان حیدر کرار جہاں کہیں بھی ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ بارالہ جو لوگ مقروض ہیں ان کے قرض کو غیب سے ادا کر دے۔ بارالہ جو لوگ مریض ہیں جن کے لیے دعا کرنے کے لیے کہا گیا ہے انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ بارالہ جن لوگوں کے
سروں پر اپنی چھت نہیں ہے، انہیں دنیا اور آخرت میں اپنی رحمت کا سایہ اور ظاہری و مادی گھر سے بھی انہیں مالا مال کر دے۔ بار الہ تجھے واسطہ اس ذکر کا ہماری قوم کے بچوں کو ایسا بنا دے کہ زندگی گزارے تو در آل محمد پر، اس دنیا سے جائیں تو در آل محمد کے ساتھ اور ان کے غلام بن کر جائیں۔ بار الہ تجھے واسطہ اس ذکر کا، اس مخصوص عبادت کا، اس دعائے ندبہ کا ہم جو گریہ کرتے ہیں صرف اس وجہ سے تاکہ تیری آخری حجت امام زمانہ کا ظہور ہو جائے اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔